بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 4 ستمبر 1904۔ فرمایا سچ یہ ہے کہ یہ مقام رضا انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا۔ ہاں، اس میں کلام نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ مجاہدات کرے، لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے۔ انسان کمزور ہے جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا، اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، خلق الانسان ضعیفا، النساء آیت 29، یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے، پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی طاقت سے ایسے عالی درجہ اور عرفہ مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ دعا ایک زبردست طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل مقام حل ہو جاتے ہیں، اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے، کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کو جذب کرنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آتی ہے۔ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے، وہ آخر اس فیض کو کھینچ لاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے۔ ہاں، میری دعا خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے، بلکہ اول تمام مساعی اور مجاہدات کو کام میں لائے اور اس کے ساتھ دعا سے کام لے، اسباب سے کام لے۔ اسباب سے کام نہ لینا اور میری دعا سے کام لینا، یہ آداب الدعا سے ناواقفی ہے اور خدا تعالیٰ کو آزمانا ہے، اور نرے اسباب پر گر رہنا اور دعا کو لاشائے ما سمجھنا یہ دہریت ہے۔ یقین سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے۔ جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا، اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئے گی۔ وہ ایک ایسے قلعے میں محفوظ ہے جس کے مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو دعاؤں سے لاپرواہ ہے وہ شخص کی طرح ہے جو خود بے ہتھیار ہے اور اس پر کمزور بھی ہے، اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر ہرگز نہیں ہے، ایک لمحہ میں وہ موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا اور اس کی ہڈی بوٹی نظر نہ آئے گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادت اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ یہی دعا ہے، یہی دعا اس کے لیے پناہ ہے اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے۔ یہ بھی یقیناً سمجھو کہ یہ ہتھیار اور نعمت صرف اسلام ہی میں دی گئی ہے، دوسرے مذاہب سطحیہ سے معروم ہیں، اور یہ لوگ بھلا کیوں دعا کریں گے جبکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ تناسخ کے چکر میں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں اور کسی گناہ کے معافی کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ان کو دعا کی کیا حاجت اور کیا ضرورت، اور اس سے کیا فائدہ؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آریہ مذہب میں دعا ایک بے فائدہ چیز ہے، اور پھر عیسائی دعا کیوں کریں گے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ دوبارہ کوئی گناہ بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ مسیح دوبارہ تو مصلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ پس یہ خاص اکرام اسلام کے لیے، اور یہ وجہ ہے کہ یہ امت مرحوم ہے۔ لیکن اگر آپ ہی اس فضل سے محروم ہو جاویں اور خود ہی اس دروازے کو بند کر دیں تو پھر کس کا گناہ ہے؟ جب ایک حیات بخش چشمہ موجود ہے اور ہر وقت اس میں سے پانی پی سکتا ہے، پھر اگر کوئی اس سے سیراب نہیں ہوتا تو خود طالب موت اور تشنہ ہلاکت ہے۔ اس صورت میں تو چاہیے کہ اس پر منہ رکھ دے اور خوب سیراب ہو کر پانی پی لے۔ یہ میری نصیحت ہے جس کو میں ساری نصائح قرآن کا مغز سمجھتا ہوں۔ قرآن شریف کے 30 پارے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں، لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جاویں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور سارے منہیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے۔ دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ دعا کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ دعا کیا چیز ہے۔ دعا یہی نہیں ہے کہ چند لفظ منہ سے بڑبڑا لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دعا اور دعوت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، اور اس کا کمال اور مؤثر ہونا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کمال درد دل اور قلق اور سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کو پکارے، ایسا کہ اس کے روح پانی کی طرح گداز ہو کر آستان الوہیت کی طرف بہ نکلے، یا جس
طرح پر کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو دیکھتے ہو کہ اس کی پکار میں کیسا انقلاب اور تغیر ہوتا ہے. اس کی آواز ہی میں وہ درد بھرا ہوتا ہے جو دوسروں کے رحم کو جذب کرتا ہے. اسی طرح وہ دعا جو اللہ تعالیٰ سے کی جاوے اس کی آواز، اس کا لب و لہجہ بھی اور ہی ہوتا ہے. اس میں وہ رقت اور درد ہوتا ہے جو الوہیت کے چشمہ رحم کو جوش میں لاتا ہے. اس دعا کے وقت آواز ایسی ہو کہ سارے اعضاء اس سے متاثر ہو جائیں اور زبان میں خشوع خضوع ہو، دل میں درد اور رقت ہو، اعضاء میں انکسار اور رجوع اللہ ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر کامل ایمان اور پوری امید ہو، اس کی قدرتوں پر ایمان ہو. ایسی حالت میں جب آستان اولویت پر گرے نامراد واپس نہ ہوگا. چاہیے کہ اس حالت میں بار بار حضور الہی میں عرض کرے کہ میں گناہ گار اور کمزور ہوں، تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو مجھے پاک کرے. جب اس قسم کی دعا میں مداومت کرے گا اور استقلال اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید کا طالب رہے گا تو کسی نامعلوم وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور سکینت اس کے دل پر نازل ہوگی جو دل سے گناہ کی تاریکی دور کر دے گی، اور غیب سے قوت عطا ہوگی جو گناہ سے بیزاری پیدا کر دے گی اور وہ ان سے بچے گا. اس حالت میں دیکھے گا کہ میرا دل جذبات اور نفسانی خواہشوں کے ایسا اسیر اور گرفتار تھا کہ گویا ہزاروں ہزار زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جو بے اختیار اسے کھینچ کر گناہ کی طرف لے جاتے تھے، اور یا یک دفعہ وہ سب زنجیر ٹوٹ گئے ہیں اور آزاد ہو گیا ہے. اور جیسے پہلی حالت میں وہ محسوس اور مشاہدہ کرے گا کہ وہی رغبت اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گناہ سے محبت کی بجائے نفرت اور اللہ تعالیٰ سے وحشت اور نفرت کی بجائے محبت اور کشش پیدا ہوگی. یہ ایک زبردست صداقت ہے جو اسلام میں موجود ہے، اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا زندہ ثبوت ہر زمانے میں موجود رہتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ اگر انسان اس امر کو سمجھ لے اور وہ دعا کے راہ سے آگاہ ہو جاوے تو اس میں اس کی بڑی سعادت اور نیک بختی ہے. اور اس صورت میں سمجھو کہ گویا اس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہیں، ورنہ دنیا کے ہم و غم تو اس قسم کے ہیں کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. جو شخص روح بدنیا ہوتا ہے وہ تھوڑی دور چل کر رہ جاتا ہے، کیونکہ نامرادیاں اور ناکامیاں آخر آ کر ہلاک کر دیتی ہیں. لیکن جو شخص ساری قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ روح بخدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کے لیے اس کی سب حرکات و سکنات ہوتی ہیں، تو خدا تعالیٰ دنیا کو بھی ناک سے پکڑ کر اس کا خادم بنا دیتا ہے. اگرچہ اس حالت میں بہت فرق ہوتا ہے، دنیا دار تو دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے، لیکن یہ روح بخدا شخص جس کی دنیا خادم ہو جاتی ہے، دنیا اور اس کے لذتوں میں کوئی لذت نہیں پاتا، بلکہ ایک قسم کی بدمزگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لطف اور ذوق دنیا کی طرف نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف جاتا ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور ساری راحت اور لذت اللہ تعالیٰ ہی کی رضا میں پاتا ہے تو کچھ شک نہیں کہ دنیا بھی اس کے پاس آ جاتی ہے، مگر راحت کے طریق اور ہو جائیں گے. وہ دنیا اور اس کی راحتوں میں کوئی لذت اور راحت نہیں پاتا. اسی طرح پر انبیاء اور اولیاء کے قدموں پر دنیا کو لا کر ڈال دیا گیا ہے، مگر ان کو دنیا کا کوئی مزہ نہیں آیا کیونکہ ان کا رخ اور طرف تھا. یہی قانون قدرت ہے، جب انسان دنیا کی لذت چاہتا ہے تو وہ لذت اسے نہیں ملتی، لیکن جب خدا تعالیٰ میں فنا ہو کر دنیا کی لذت کو چھوڑتا ہے اور اس کی آرزو اور خواہش باقی نہیں رہتی تو دنیا ملتی ہے مگر اس کی لذت باقی نہیں رہتی. یہ ایک مستحکم اصول ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. خدا یابی کے ساتھ دنیا یابی وابستہ ہے. خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسے تمام مشکلات سے نجات ملے گی، اور ایسے طور پر اسے رزق دے گا کہ اسے علم بھی نہیں ہوگا. یہ کس قدر برکت اور نعمت ہے کہ ہر قسم کی تنگی اور مشکل سے آدمی نجات پا جاوے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل ہو. لیکن یہ بات جیسا کہ خود اس نے فرمایا تقوی کے ساتھ وابستہ ہے، اور کوئی امر اس کے ساتھ نہیں بتایا کہ دنیاوی مکر و فریب سے یہ باتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ دنیا سے تبھی نفرت کرتے ہیں، پر جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو جاوے اور دنیا اور آخرت کے راہ اسے مل جاوے وہ یہ راہ اختیار کرے. اگر اس راہ کو
تو چھوڑتا ہے اور راہیں اختیار کرتا ہے تو پھر ٹکریں مار کر دیکھ لے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کو یہ نصیحت بری لگے گی اور وہ ہنسی کریں گے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ آخر ایک وقت آ جائے گا کہ وہ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھیں گے اور پھر بول اٹھیں گے کہ افسوس ہم نے جو ہی عمر ضائع کی۔ لیکن اس وقت کا افسوس کچھ کام نہ دے گا، اصل موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور پیغام میں موت آ جائے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرو، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ مہربان ہو جاوے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہو تو پھر کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ جب اس کا غضب آ گیا تو دنیا میں کوئی مہربان نہ رہے گا، خواہ کیسا ہی مکر و فریب کرے، تسبیحیں ڈالے، بھگوے اور سبز کپڑے پہنے، مگر دنیا اس کو حقیر سمجھے گی۔ اگر چند روز دنیا دھوکہ کھا بھی لے تو بھی آخر اس کی قری کھل جائے گی اور اس کا مکر و فریب ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، دنیا اس کی کتنی مخالفت کرے، وہ اپنے مخالفت اور منصوبوں میں کامیاب نہ ہوگی۔ اس کو گالیاں دے، لانتے بھیجے، لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ وہی دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی اور اس کی سچائی کا اعتراف اسے کرنا پڑے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ جس کا ہو جاتا ہے دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ابتداءً اہل دنیا ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسے قسم قسم کی تکلیفیں دیتے اور اس کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ کوئی پیغمبر اور مرسل نہیں آیا جس نے دکھ نہ اٹھایا ہو، مکار، فریبی، دکاندار اس کا نام نہ رکھا ہو، مگر باوجود اس کے کہ کروڑا بندوں نے اس پر ہر قسم کے تیر چلانے چاہے، پتھر مارے، گالیاں دیں، انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، کوئی امر ان کے راہ میں روک نہیں ہو سکا۔ وہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی کلام سناتے رہے اور وہ پیغام جو لے کر آئے تھے اس کے پہنچانے میں کوئی دقیقہ گزاشت نہیں کیا۔ ان تکلیفوں اور اظہار رسانیوں نے جو نادان دنیا داروں کی طرف سے پہنچی ان کو سست نہیں کیا، بلکہ وہ اور تیز قدم ہوتے، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشکلات ان پر آسان کر دیں اور مخالفوں کو سمجھ آنے لگی، اور پھر وہی مخالف دنیا ان کے قدموں پر آ گری اور ان کی سچائی اور راست بازی کا اعتراف کرنے لگا۔ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔